نمبر 3 سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں دبا دیے گئے تھے، کمزور بنا دیے گئے تھے، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، یتخطفکم الناس کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، فآواکم پس ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تمہاری تائید کی اپنی جو ہے وہ خاص مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں ہم نے پاکیزہ چیزیں بطور رزق یا رزق جو ہے وہ عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ اچھا، یہ ایک آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کو ہم نے دیکھنا ہے مختلف پیرایوں میں۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ رائے آتی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی صورتحال کا بیان ہے، اور ایسا ہی تھا، جو شخص کلمہ پڑھتا تھا کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ، سردار مارتے تھے، اونچک لے گا، مارے پڑتی تھی غلاموں کو بھی، سبھی کو، اور پھر جو ہے وہ ایک تھریٹ تھا جس میں 13 سال ہجرت کرنی پڑی ساتھیوں کو، تنگ آ کے جانا پڑا حبشہ کی طرف، پھر آئے پتہ چلا کہ آسانی ہوئی ہے، آئے تو نہیں یہ افواہ ہی تھی، پھر واپس گئے، پھر وہاں سے دوبارہ مدینہ آئے، مکہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، ادھر سے ہی حبشہ سے سیدھا۔ تو یہ کیا ہے، مطلب گھروں کو چھوڑ کے نکلنا، وہ ایک تھریٹ ہے، جانی مالی نقصان اور وہ سب، تو یہ ہر وقت تھا۔ تو مکہ کی صورتحال کے اعتبار سے یہ آیت ہے کہ اللہ نے اب تمہیں مکہ کی اس صورتحال سے نکال کر مدینہ میں اگر اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں تو اب تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے حالات کی میں بہتری کے نتیجے میں، نمبر 1۔ اچھا، یہ ایک اپلیکیشن ہے، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر، یہ سورہ انفال کی چونکہ آیت ہے تو یہ زیادہ یعنی اس کا مناسبت اسی سے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اس حوالے سے جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس ضمن میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ خیر، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ آپ کو یاد ہے نا، جو آپ نے کیے وہاں، سجدہ ریز رہے رات بھر اور فرمایا کہ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ جمعیت، تو پھر قیامت تک آپ کے دین کا نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخر اندیشہ تھا نا، ایک بہت بڑا، وہ کفار اتنی بڑی طاقت ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ چھڑیاں لے کے تھوڑی مقابلہ ہوتا ہے، تو مطلب وہ 700 وہ اونٹ اور گھوڑے اور کھانے پینے اور تماشے، اور عمر بن عبد ود جو 1000 آدمیوں کے برابر تھا وہ بھی تھا اس میں، اور دیگر بڑے بڑے ان کے وہ لڑنے والے جو ہے لوگ، وہ سارے تھے اس میں آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے اس قدر حساس دعا کر رہے ہیں تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی ان راتوں میں اور اس سارے انتظار میں، ابھی مقابلہ ہونا ہے، انکاؤنٹر باقی ہے۔ تو یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کا بیان ہے اصل میں یہ آیہ مبارکہ۔ یاد کرو وہ وقت جب تم قلیل تھے، دبا لیے گئے تھے زمین میں، اور تمہیں خطرہ تھا کہ لوگ ابھی حملہ کریں گے اور تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، بارش ہوئی، پتہ ہے، قدموں کو جمایا، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق دیا، یعنی تمہیں غنیمتیں دی، بہت سا مال غنیمت آیا، کافر بڑی تعداد میں مر گئے، یہ سب ہوا۔ تو ایک پیرایا اس کا یہ بھی اس آیہ مبارکہ کے ہمارے سامنے آتا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو، یہ اس کی نعمت ہے۔ نمبر 3 یہ بھی ہے کہ فارس اور روم جو ہے، یہ ایران اور روم، ان کے حوالے سے بھی تھریٹ رہتا تھا۔ ایک دفعہ بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آتا ہے نا، آپ نے اپنی ازواج سے 1 ماہ کے لیے تقریباً علیحدگی اختیار کی، کچھ تقاضا تھا ان کی طرف سے کہ نان و نفقہ بڑھا دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کوئی آسان بات تھی؟ یعنی فقر کی انتہا ہے، مطلب یعنی بالکل اتنی بڑی ہستی کے ساتھ پھر اس فقیری میں رہنا یہ اتنی آسان بات نہیں، وہ مشکل بات ہے۔ اس لیونگ سٹینڈرڈ پہ رہنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے متعین کیا ہے، تاکہ کوئی بھی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنے سے امیر نہ سمجھے، مطلب ایک لیسٹ لیول پہ زندگی گزاری ہے۔ اب امہات المومنین کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن وہ جب فراوانی ہوئی تو کچھ تقاضا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسٹرکٹلی لیا، اور ایک اسٹرکٹ ایکشن کے طور پہ 1 ماہ کے لیے جو ہے آپ علیحدہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ خلوت اختیار کی، بس صرف سلام دعا تک جو ہے وہ تعلق رہا، باقی یہ اس طرح سے تھا۔ تو خیر، جب یہ ہوا نا، لوگوں میں پھیلا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے
ساتھ ایک ساتھی تھے انصاری، ان دونوں کا آپس میں یہ طے تھا کہ ایک دن تم جاؤ گے، ایک دن میں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، یا جب میں جاؤں گا تب تم اپنا کام کر لیا کرو، جس ٹائم میں اپنا کام کروں گا. مطلب اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک پیچ اپ کیا ہوا تھا. تو اب ہوا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ گھر میں تشریف فرما تھے اور انہوں نے آ کے دستک دی. تو یہ سن 9 جو ہے اس کے حوالے سے اس دورانیے میں یہ سورۃ توبہ جو ہے اس کے احوال بیان کرتی ہے جو اس وقت حالات تھے. اچھا انہوں نے دستک دی آ کے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولتے ہی کہا غسانیوں نے حملہ کر دیا. مطلب وہ ایک تھریٹ کی کیفیت تھی کہ اچھا ابھی حملہ ہو، ابھی حملہ ہو. تو اب جب ودن عرب جو ہے وہ مسائل وہ قابو میں آ گئے ہیں تو باہر کے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ روما اور ایران اور ان کے حوالے سے تھریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے بھی نکال لیا. اور پھر الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سیادت رہی اس دنیا پہ، اس گلوب پہ 1924 تک مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. لیکن استعماریت کے بعد، یہ کولونائزیشن کے بعد، مغربی استعمار کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، امت مسلمہ 57 ممالک میں تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی بعد میں مغلوب ہوا، کوئی پہلے ہوا، کچھ اس سے پہلے کولونائز ہوئے، کچھ بعد میں ہوئے. یہ ایک ترتیب رہی ہے، ایک پورا ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، ظاہر ہے وہ یہ موقع نہیں ہے اس کا. بس اتنا کافی ہے کہ مختلف تواریخ اور مختلف زمانوں میں، مختلف سنوں میں مختلف علاقے جو ہے وہ کولونائز ہوتے چلے گئے. کولونائز ہوتے چلے گئے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہمارے اوپر حکمران بنے، انہوں نے ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہمارے جو بھی وسائل زندگی ہیں یا ذرائع رزق وغیرہ اور ہمارے اوپر جو بھی قانون ہے وہ اپنا جاری کیا. ہمارے ان تمام ذرائع پر خود تصرف حاصل کر لیا، وہ اپنی مرضی سے چلانا اور پھر اپنے قوانین بالجبر ہمارے اوپر نافذ کرنا. تو یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابرانہ ملوکیت سے بھی تعبیر کیا ہے. ریپریسو کنگڈم آئے گا پھر نا، ثم تکون ملکن جبریا فتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر تم پہ جابرانہ ملوکیت کا ایک دور ہے، وہ یہ ہے اصل میں، یہ امپیریلزم یا یہ اس کو کولونائزیشن جو ہے ہوئی ہمارے اوپر، استعماریت. اچھا اس کے نتیجے میں مختلف پوری امت میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں پھر رد عمل بھی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جد و جہد بھی. اب ہم اگلے اپنے اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے جس انداز سے پاکستان کے ضمن میں اس آیت کو بیان کیا، اس کو ہم انشاءاللہ جوڑ کے اپنی بات کو ختم کر لیں گے. اچھا یہ جو برطانوی سامراج ہے نا، جب یہ غالب ہوا ہے، ظاہر بات ہے تو مسلمان حکمران تھے پورے ہندوستان پہ، مسلمانوں کا سلطنت مغلیہ اس کا دور دورہ تھا. اچھا اب جو حکمران ہوتے ہیں وہ آنے والے کے اصل ہدف بھی ہوتے ہیں. اور وہ جیسے وہ ملکہ سبا نے کہا تھا نا کہ یہ جو بادشاہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جب کسی بستی میں آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس میں ٹھیک ٹھاک خون خرابہ کرتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، تو پھر اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور پھر یہی روایت ہے، ہوتا ہی ایسے ہے، یہ ایک مطلب بدیہیات میں سے ایسے ہی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب یہ حکمران تھے تو ان کے مقابلے پر انگریزوں نے یا برطانوی سامراج نے ہندوؤں کو ترجیح دی. اب ہندوؤں کو ترجیح دینا اور مسلمان سیکنڈ ہو گئے، ظاہر بات ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تعددی اعتبار سے بہت کم تھے، شاید 4-5% تھے، میکسیمم 6% ہوں گے پورے جو ہے اس میں. اور زیادہ سے انگریز جو ہے وہ کثیر تعداد میں تھے. اب یہ 4% لوگ 800 سال سے حکومت کر رہے تھے وہاں پہ. اب یہ اس میں ایک مثال بھی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ قلیل تعداد میں رہ کر اپنے اعلیٰ اقدار اور ان ساری چیزوں کو لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتے رہے ہیں. 4% لوگ، ان کے خلاف کسی وقت بھی ریوولٹ ہو سکتا ہے نا، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن چلتے رہے لوگ. یہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور اس دین کی برکات ہیں جو وہ لے کے چل رہے تھے. البتہ اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے، اچھے برے لوگ پھر آتے رہتے ہیں. خیر، تو عرض یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمان کم تھے اور آئندہ دور جو ہے وہ جمہوریت کا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ اب مسلمانوں کے اندر ایک خواہش ابھری
یا مسلمانوں کے جو بڑے تھے، جو مین سٹریم پہ لوگ تھے، یا نمایاں لوگ ہر دور میں ہر وقت ہی ہوتے ہیں. آج کے جو معروف عالم دین ہیں، جو لوگوں میں زیادہ معروف ہیں، ظاہر ہے کوئی ایمرجنسی ہو تو انہی سے مشورہ فوری لے لیا جائے گا. یا کوئی معروف کاروباری ہے جس کا پاکستان پورے پہ غلبہ ہے، جس کے کاروبار کا جی ان کو بلائیں، جی وہ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے تناظر میں، ان کی کیا رائے ہے. تو ایسے ہی کچھ صورتحال تھی. خیر، تو اس میں سر سید احمد خان اور اسی طرح دیگر لوگ جو تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمانوں نے کچھ معاشی ترقی نہ کی، اور اگر کچھ انہوں نے ابھی انگریزی نہ پڑھی اور کچھ نہ کچھ اون نہ کیا اس غلبے کو، تو بڑی پیچھے رہ جائیں گے، یہ مار کھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. رپورٹس بھی آئیں خیر تو اس حوالے سے کہ ایسا ممکن ہے. چنانچہ اب آگے چل کر کچھ 1906 میں جو ہے وہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ وجود میں آئی، اور نواب محسن الملک اور وقار الملک جو ہیں وہ سیکریٹری بنے، اور سر آغا خان اس کے صدر بنے. کہ اس طرح چلا. اور اس کے پیچھے جذبہ جو ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، میرا ریفرنس اس وقت جو ہے وہ اصل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کی رائے ان کو میں سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، یا کچھ چیزیں جو خود انفرادی طور پہ پڑھی ہیں وہ بھی اسی کی تائید کر رہی ہیں اصل میں جو بات میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے اس سارے جو بھی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا تحفظ ہو، تو یہ ایک منفی جذبہ ہے، فوری جذبہ، یعنی کہ مسلمانوں کی بقا کس شے میں، اب ان کو اکٹھا کیا جائے. تو کانگریس کے مقابلے پر ایک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے اس کو بنایا گیا. اچھا، یہ سلسلہ رہا کچھ 1906 سے 1930-31 تک. یہ اس جذبے کے تحت بننے والی مسلم لیگ تھی. یہ یعنی سمجھ لیں درمیان میں کافی ساری چیزیں ان کو برج کر کے یہ ایک موٹی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ 1906 میں جب یہ بنی، اس سے لے کر 1930 تک لگ بھگ جو ہے یہ اسی جذبے کے تحت کہ مسلمانوں کی بقا کس میں ہے، مسلمانوں کا تحفظ کس میں ہے، ان کی معاش، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، اس کو کسی طریقے سے سیکیور کیا جائے، یہ ہندو امپیریلزم جو ہے اس سے جو ہے وہ بچایا جائے، اس کے لیے یہ کوشش جو ہے وہ کرنے والے لوگ تھے. خیر، یہ ہوا. البتہ ایک دوسرا مرحلہ اس کا نا مسلم لیگ کا، وہ یہ ہے کہ جب قائد اعظم پہلے بھی رہے، 1913 میں جوائننگ کا کہا، محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے ان کو البتہ دوہری رکنیت کے ساتھ یہ چلتے رہے 1930 تک، 1928 تک لگ بھگ جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ. ان کا یہ ایجنڈا تھا یا ان کا یہ شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے ایک ہو جائیں مسلمان اور ہندو، اور پھر یہ جو ہے برطانوی راج اس کے خلاف ایک اکٹھی ان کی جد و جہد اور ان سے جان چھڑائی جائے. یعنی جیسے پہلے رہ رہے تھے، شاید ان کا خیال تھا اسی طرح سے دوبارہ مسلمان ذمہ دار بن کے یا کچھ ایک کولیشن بنے اور پھر ہم اسی طرح سے بحال ہو جائیں. تو اس کے لیے کوشش تھی اور نیچرل بات بھی تھی جو ذہن میں آتی تھی ان کے، یہ بھی رہی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 1931 میں قائد اعظم جو ہے وہ چلے گئے انگلینڈ، دل شکستہ ہو کر، مایوس ہو کے. اس دوران میں ہندوؤں کی طرف سے کچھ کارروائیاں بھی ہوئی. اس جو بھی مسلمانوں سے آزاد ہونے کے بعد، ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوازم کو پروموٹ کیا گیا، مختلف تحریکیں چلیں. آریہ سماج جس کا ونگ آج ہمارے سامنے RSS بھی ہے، اور ان کے ایک بڑے ذمہ دار مودی جو ہے وہ اس وقت ہندوؤں کے نمائندے بھی ہیں انڈیا میں ہمارے سامنے. اچھا، اسی طرح سے شدھی مسلمانوں کو جو ہے وہ جو سابقہ ہندو جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے ایک تحریک. اسی کے مقابلے پہ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت بنائی تھی کہ انہیں اسلام کی طرف لایا جائے. میوات میں اور کاندھلا میں اور بستی نظام الدین، مختلف جگہوں پہ انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا، مختلف تجربات کیے. اچھا، یہ اشارات ہیں، ان کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نتیجہ آگے نکال رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور سنگٹن تحریک جو ہے وہ اپنی زبان اور انڈین کلچر، ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے یہ سلسلہ بھی چلایا. علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک اور بڑی شخصیت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوران میں مختلف جو بھی باہر کے ان کی تعلیم اور انگلینڈ میں اور دیگر جرمن میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی انڈیا میں آ چکے تھے،
اور ان کے حوالے سے یہ بات کہ ان کو بہت سے لوگوں نے گھیرنے کی کوشش کی، بہت سے مغربی مفکرین نے ان پہ اپنے جال بچھانے کی کوشش کی اور انہیں انٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شاعری سے یہ لگتا ہے، ان کی ترجیحات سے یہ لگتا ہے، ان کے بیانات سے یہی لگتا ہے، الحمدللہ ظاہر ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچائے رکھا، اور وہ اسلام کی صحیح نمائندگی ہے ایک اعتبار سے، ایک خاص زمانے سے 1906 کے بعد سے لے کے آخر تک جب تک وہ رہے ہیں، اسلام کی جو اسلامی نظام حیات، اسلامی زندگی، توحید، رسالت، آخرت، اعتقادات اسلامی نظام، پوری امت کے لیے اکٹھا ہونا ہے ہمیں، اسلام کے غلبے کی بات، خلافت کے احیاء کی بات، یہ سب انہوں نے اپنے اشعار میں کی۔ خیر ان کی ملاقات قائد اعظم سے وہاں پہ انگلینڈ میں ہوئی، 2 3 4 ملاقاتیں زیادہ بھی ہوئی ہوں گی، جو ریکارڈ پر ہے وہ یہی ہے، اور انہوں نے ابھارا انہیں کہ آپ پاکستان آئیں، اور پاکستان کہہ رہا ہوں کہ انڈیا آئیں، بر صغیر میں آئیں، سب کانٹیننٹ میں، اور دوبارہ اپنی جد و جہد کو جاری کریں اور مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالیں وہاں جا کے، اس کا فقدان ہے۔ خیر وہ پاکستان آئے، اس ضمن میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی تھیوریز ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آغاز میں بھی کہ جی یہ پلانٹڈ ہے، سب کچھ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، سب کچھ پلانڈ ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے ان لوگوں کی ترجیحات، ان لوگوں کے اقوال اور ان لوگوں کی ترجیحات، یہ 2 بنیادی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے حوالے سے جو ٹھوس رائے بنتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے، باقی دلوں میں کیا تھا یا خفیہ کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھ لینی چاہیے۔ تو اب قائد اعظم کو جب وہ 1934 میں آئے واپس تو انہیں مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا، اور یہ قافلہ پھر وہ لے کے آگے بڑھے ہیں 1937 سے 1947 تک، ہم ایک اور جمپ کر رہے ہیں درمیان کے واقعات کو حذف کرتے ہوئے، 1937 سے 1947 تک، یہ ذہن میں رکھیں پورا ایک عشرہ 10 سال یہ نعرہ ہندوستان کی فضاؤں میں گونجا ہے، بر عظیم پاک و ہند میں گونجا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 1941 سے 1947 تک تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے بھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک بنیادی، ایک عوامی اور ایک عمومی نعرہ اور سلوگن رہا مسلم لیگ کا۔ اچھا اس کے بعد جو قائد اعظم کا تصور پاکستان ہے، اس ضمن میں بہت سی تقاریر ہیں ان کی نا، کچھ 150 200 کے قریب اقتباسات ہیں، جن میں ان 10 سالوں میں جو تقاریر مختلف جگہوں پہ کی، کسی بار میں گئے، کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، عوامی جلسہ تھا، کسی کے گھر گئے، مختلف جگہوں کے مختلف حوالہ جات ہیں، ان تمام میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک الگ خطے کی کوشش کرنی ہے جس میں ہم اسلام کو پریکٹس کریں، مطلب کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، بس خلاصہ یہ حاصل اس سارے کا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ جو ہندو امپیریلزم ہے اس سے تحفظ کے لیے ہمیں ایک علیحدہ خطہ درکار ہے، نہیں تو یہ جمہوری جو پروسیس ہے اس سارے میں یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے ہندو امپیریلزم، اس خطے میں ہم نے جو بھی اسلامی قواعد و ضوابط ہیں ان کو پریکٹس کرنا ہے، یہ ہے اصل میں ان کا بنیادی حاصل ان تمام تقاریر کا۔ وہ جیسے ہم نکلتے ہیں نا مشترک کیا ہے تمام تقاریر میں، تو وہ یہی ہے، کامن یہی ہے۔ البتہ ایک تقریر بیچاری جس کا کچھ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 4-5% جس میں کچھ سیکولرزم کی بو آتی ہے، اس کو بعض سیکولر عناصر نے جن پہ استعماریت کے جن کے ذہنوں پہ اثرات آ گئے، ایسے مسلمان ہیں آج بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی سیکولر گری کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کا آغاز کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ تو وہ 11 اگست 1947 کی تقریر ہے جس پہ جسٹس منیر جو تھے انہوں نے پوری کتاب بھی لکھ دی اس ایک فقرے پہ جو آیا تھا، ہندوز cease to be Hindus and Muslim cease to be Muslims not in religious sense but in political sense، یہ الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ تقریر ہی نہیں ہے، مطلب یہ فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، خیر مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اگر ہے بھی بالفرض کوئی بات کسی موقع پر کسی موقع کی نزاکت یا اس کے مطابق کی بھی گئی ہے، تو ایک اعلانیہ بیان قائد اعظم کا میں چاہتا ہوں وہ آپ اس کو الفاظ اس کے سن لیں، اس کے بعد ہم آیا مبارکہ کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔
اچھا 25 جنوری 1948، وہ 11 اگست 1947 ہے نا، تو 25 جنوری 1948 ظاہر بات ہے یہ اس سے کافی بعد ہے، 6-7 ماہ بعد ہے، 5-6 ماہ بعد ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اب یہاں پہ میں کچھ جو ہے وہ پوائنٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا تھا، اسلامک پرنسپلز ٹوڈے آر ایز اپلیکیبل ٹو لائف ایز دے ور 1300 years ago۔ ترجمہ، اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے۔ He could not understand a section of the people۔ اب یہ ہمارے بعض جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور بعض حکومتی نمائندے جن کو تاریخ اور مطلب دین کا علم تو بڑی بات کی بات ہے نا، اپنے گرد و پیش کا بھی علم نہیں ہے، شاید انہیں سورج نکلنے کا وقت کیا ہے آج یا کل یا پرسوں اس کا بھی پتہ نہ ہو، تو وہ کلام فرماتے ہیں پوری امت کی تقدیر پہ اور پاکستانیوں کی تقدیر، ان کی قربانیاں سب ملیا میٹ کرتے ہوئے استعماریت کے اثرات اور جدیدیت کے اثرات کے تحت جو ایک ان کا ذہن تشکیل پایا ہے اس کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے مغرب کے سہولت کار بنتے ہوئے کچھ باتیں کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ قائد اعظم یا محمد علی جناح آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آج بھی، یعنی قلیل طبقہ، قائد اعظم کہہ رہے ہیں ان کو قلیل طبقہ۔ قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں اپنے بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے، یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، قلیل طبقہ ہے یہ شرارتی لوگ ہیں، شر پسند عناصر جن کو ہم کہتے ہیں۔ وہ قائد اعظم کن کو کہہ رہے ہیں یہ نوٹ کر لیا جائے، بڑی اہم بات ہے، سب کچھ بھول جائیں یہ یاد رکھیں۔ He could not understand a section of the people۔ وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ لوگوں کا ایک گروہ who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Sharia، کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے یہ فوراً جواب آ سکتا ہے جی یہ تو کہا گیا تھا، جی وہ تو یہ تو کانگریس کو کہا گیا تھا، کانگریسی علماء کو کہا گیا تھا، وہ تھے سامنے۔ آج اس کا مخاطب کون ہے؟ آج شریعت کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ سوال ہے۔ ان کا تو ایک خدشہ تھا نا، چلیں تھا بھی اگر، کہ پتہ نہیں اسلام کے پہ عمل ہوگا کہ نہیں، پریکٹسنگ لوگ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ان کے دلائل تھے۔ لیکن آج اس کول کا مخاطب کون ہے؟ جو شریعت کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے۔ اور قائد اعظم کا سلوگن کیا تھا کہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہم اس ملک میں کی جد و جہد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ بنیادی ویژن ہے، مطلب قائد کا ویژن کہہ لیجیے۔ علامہ اقبال نے یہ سارا کچھ ان کو انجیکٹ کیا اپنی ملاقاتوں میں، اور وہ جو مسلم لیگ تھی ابتدا میں کچھ 28 سال یا لگ بھگ 25 سال، 1/4 صدی جو ہے، ربع صدی تک وہ مسلمانوں کے صرف تحفظ، ایک منفی جذبہ کی بنیاد پر اس کو بعض نواب، بعض بڑے لوگ اخلاص کے ساتھ بھی اور جو بھی تھا معاملہ ان کو لے کے چل رہے تھے، لیکن خالص اسلامی اور احیائی اور دین کے غلبے کا انجیکشن جو ہے اس ساری کی ساری مسلم لیگ میں علامہ اقبال نے لگایا قائد اعظم کے ذریعے۔ اور پھر 1937 سے لے کر 1947 تک ان کے جو خطابات ریکارڈڈ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کتابیں بھی ہیں اس میں، قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، استحکام پاکستان، اسلام اور پاکستان، وہ کافی سارے ان کے خطابات بھی ہیں، یہ سب لکھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اس میں بھی اسلام ہی کو انہوں نے پروموٹ کیا اور اپنی ساری جد و جہد کو اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد قرار دیا۔ اچھا پاکستان بننے کے بعد پھر ان لوگوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ بنا کہ آپ جو ہے وہ کس کا اسلام نافذ کیا جائے۔ تو اس ضمن میں بھی اہم بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے، حافظے میں رہنی چاہیے کہ 1952 میں 31 علماء نے 22 نکاتی جو بھی ایک تھا ایجنڈا کہہ لیں یا 22 نکات پر مشتمل ایک پورے کا پورا پروگرام دے دیا تھا کہ یہ ہے تمام مسالک کے بڑے لوگ، اہل تشیع کے ایون بیچ میں اہل حدیث اور بریلوی حضرات اور دیوبند اور احیائی تحریکات، ان کی طرف سے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی تھے وہ سب اس میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے جی 22 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ اس کو آپ نافذ کر دیں، ہم سب اس پہ متفق ہیں، اس پر آگے قانون سازی کر لی جائے۔ تو
یہ وہ بات جس کو آج بار بار دہرایا جاتا ہے کہ کس کا اسلام، اس کا جواب بھی پاکستان کی تخلیق کے فوراً بعد دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم واقعتاً اسلام کے غلبے کے لیے مخلص ہیں، ہمارے بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اصاغرین و اکابرین، سب، تو ہمیں پھر یہ جو سنگھائے میل ہے نا، یہ مائل سٹونز جو ہیں، جن سے ہم جو ہمارے پاس ہیں نشان راہ، یہ جن سے ایک منزل متعین ہو سکتی ہے، انہیں اختیار کرنا چاہیے اسلام کے غلبے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ ایک سفر سا ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ البتہ یہ پاکستان جو بنا ہے وہ مطلب ایسے ہی بن گیا ہے، مطلب اس میں جو قربانیاں ہیں، مطلب یعنی محاورتاً نہیں، حقیقتاً آپ وہ تاریخ پڑھیں، وہ تصاویر دیکھیں جو سامنے آتی ہیں، تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ سنجیدہ آدمی کا دل روئے گا، ظاہر بات ہے، جس کو جو ہے وہ گیمیں کھیلنے سے اور جو ہے وہ ہوٹلنگ سے فرصت نہیں ہے، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی جو ہے وہ درد کا سامان نہیں ہے۔ تو ایک سنجیدہ آدمی جو ایک مقصد کے تحت جی رہا ہے اور جس کا کچھ الٹیمیٹ کوئی گول ہے زندگی گزارنے کا، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے، تو مطلب وہ کانپ اٹھتا ہے اس سارے کو۔ اب وہ تناظر کیا ہے جس میں اس آیہ مبارکہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اسے بالکل مطلب یعنی ایک ایک چیز پر اپلائی کرتے ہوئے بتاتے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر آیت اتر رہی ہے اور ادھر اپلائی ہو رہی ہے، یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ اب دیکھیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ اب انڈین امپیریلزم، ہندو امپیریلزم ایک طرف، وہ بڑی تعداد میں، مسلمان 4%، 6% جتنے بھی ہیں، ایک مجموعی رائے کے مطابق۔ پروفیسر برنارڈ لیوس جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ 4% تھے، تو لگ بھگ ہوں گے۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، عددی اعتبار سے بھی بہت تھوڑے تھے۔ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دبا لیے گئے تھے زمین میں، برطانوی سامراج جو ہے وہ تمہارے اوپر غالب آ گیا، ہندوؤں کو اپنے ساتھ اس نے ملا لیا۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم صبح و شام یہ سوچتے تھے، مسلم لیگ کے بڑے بھی اور کانگریس کے لوگ بھی مخلص تھے اپنی جگہ، سبھی کوشش کے دو انداز ہیں جو اختیار کیے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ اس طرف ہم جو آگے بڑھے، اور تو دو آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ مستضعفون فی الارض، دونوں کو اندیشے یہی تھے کہ دبا دیے گئے تھے، اور دونوں کو اندیشے یہ تھے کہ اچک لیے جائیں گے۔ یہ برطانوی سامراج ان کی کیا تقدیر لکھتا ہے، کیا فیصلے کرتا ہے ان کے بارے میں، کہ ان سب کو جو ہے سمندر برد کیا جائے، کیا کیا جائے، ختم کر دیا جائے جیسے اسپین سے ختم کر دیا گیا تھا، کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک کیفیت تھی۔ فَآوَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں جو ہے وہ ٹھکانہ دیا اور تمہیں جگہ فراہم کی، موقع دیا، ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، خاص مدد کے ساتھ، اور ٹھکانہ تمہیں ہم نے پاکستان کی صورت دے دیا، ٹھیک ہے، اور جما دیا، تمہیں یہاں پہ موقع عطا کر دیا، اور براہ راست جو حکومت تھی یا ہندوؤں کا ہمارے اوپر غلبے کا جو خوف تھا وہ ٹل گیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی جناب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی ہماری۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ بطور رزق عطا کی، رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس؟ مطلب سب کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے، بہترین نہری نظام ہے، پتھر ہے، نمک ہے، معدن، مطلب بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، زمینیں ہیں، زرعی ملک ہے، پھر بہترین۔ یہ تو سرمایہ داروں نے آ کے زمینداری کی اتنی توہین کی ہے کہ وہ کوشت کر مطلب وہ اپنے غلبے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو مالک تھے اتنے وہ، اور وہ کام کر رہے تھے اور وہ آزاد تھے، ان سب کو جو ہے وہ ملازم بنا کے کارڈ پکڑا کے لائن میں لگا دیا دفتر کی یعنی وہ جو آزاد آدمی تھا وہ اب ہمارا ملازم بنے، اس کیا کہتے ہیں کیپٹلسٹک ڈسکورس میں اس کو داخل کیا، اس سرمایہ دارانہ جو بھی ایک سرکل ہے اس کے اندر، اور پھر چند ٹکے پکڑا کے اس کو جو ہے وہ لائن میں لگا دیا۔ ہمارے جو میکرو سٹور ہے اس سے چیزیں لو، وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بذریعہ زمین لے رہا تھا، تو وہ اب گھوم گام کے جو ہے وہ اتنا لمبا کروا کے چکر ادھر سے ادھر جو ہے وہ لایا گیا۔ تو ہمیں ایک شعر بھی کچھ یاد آ رہا ہے اکبر الآبادی کا، بس ہم اس پہ بات جو ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں کہ اے جد بزرگ کے نواسو پوتو، تزئین کو تہ کرو، یہ جو آرائش ہے نا، یہ جو مزے ہیں ان کو لپیٹو، زمینیں جوتو، فطری زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ کیا رٹتے رہتے ہو اپنی ہسٹری کو، اللہ مدد کرے گا ویسے ہو تو۔ ہمیں ویسا ہونا ہے نا، مطلب بڑوں
بڑوں والا مزاج، بڑوں والا نظریہ اور بڑوں کی اتباع میں جو ان کا گول، ان کے ایمز تھے زندگی کے، وہ ان کے والے مقاصد ہمارے والے مقاصد بنیں گے، ہمارے مقاصد بنیں گے تو ہم اس بڑے مقصد کی طرف بڑھ سکیں گے، اور وہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔